الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ مولانا توحید عالم سلفی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر موقر علماء کرام، مدرسہ کی کمیٹی اور اس کے اہم ذمہ داران، اور اس علاقے کے قرب و جوار سے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے با ادب محترم سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، 4 نومبر کی یہ تاریخ جو آپ لوگوں کے یہاں فکس ہوئی اور اپنے وقت پر آپ لوگوں نے بہت اچھے پیمانے پر یہ اجلاس یہاں منعقد کیا،
اور اپنی محنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور اللہ کی مرضی آپ کا یہ پروگرام اپنے رونق کے ساتھ اور چمک اور دمک کے ساتھ جس انداز کا آپ کرانا چاہتے تھے اس انداز کا کرانے میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پروگرام کیا آپ کو اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے آپ نے مجھے ٹائم دیا اور کچھ سننے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں بیٹھ جائے اور تھوڑا سا خاموشی بنائے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اور بالعموم تمام انسانوں کو اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے۔ بالعموم اس لیے کہ سارے انسان اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہم مسلمانوں کو اس نے بہت سی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یا کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین، جو دھرم، جو مذہب ہم انسانوں کے لیے آیا ہے وہ یہی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یا جس کو ہم سنسکرت میں سناتن دھرم کہہ دیتے ہیں، یا جس کو ہم ویدوں کے آدھار پر شاشوت دھرم کہہ لیتے ہیں، ہے وہ یہی اسلام۔ اور جو سچا مذہب ہوتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام دشمنوں کے دشمنی کے باوجود اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کوئی مذہب اب ایسا نہیں رہ گیا ہے جس کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں تو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا دستور العمل اور کوئی ایسا بین الاقوامی نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو پستک ہے، جو آخری ہم کتاب جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اصلی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے، ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہودیوں سے پوچھو کیا تمہارے پاس یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، تورات جس کو تم کہتے ہو، کیا یہ ابھی اصلی ہے؟ تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ اصلی نہیں رہی۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ تم جس بائبل کو پڑھتے ہو اور جس کو آسمانی کتاب مانتے ہو، کیا یہ آسمانی کتاب اسی شکل میں جس شکل میں اللہ نے اتاری تھی، کیا یہ اوریجنل کتاب ہے؟
تو وہ کہیں گے کہ نہیں اب یہ اوریجنل نہیں رہی، اس میں بہت سی چیزیں مل چکی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ تم جو ویدوں کو دھارمک گرنتھ مانتے ہو تو کیا تم اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ یہ دھارمک گرنتھ اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہیں؟ تو اسی ہندوستان کے اندر ایسے بہت سے گرنتھ ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید، کہ جو گورکھپور میں چھپے ہیں تو اس میں کچھ اور لکھا ہے، اور مدراس اور بمبئی کی آپ ویدوں میں دیکھیں گے تو اس میں کچھ اور ہے۔ اتنا نزدیک ایک ہی کنٹری اور تبدیلی ہوئی ہے اور چینجنگ ہو چکی ہے، یہ گرنتھ بھی بدلے جا چکے ہیں۔ ہندو بھائی بھی کہیں گے کہ اب اس کے اندر اوریجنلٹی نہیں رہ گئی ہے، لیکن ہمارے دھارمک گرنتھ ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں کیا تم اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو وہ اوریجنل کتاب ہے، اور اللہ نے اس کو جس شکل میں اتارا تھا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتاب اسی شکل میں موجود ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں، جس شکل میں، جس صورت میں، جس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محمد رسول اللہ پر اتارا تھا، یہ قرآن بالکل بہو سیم ٹو سیم اسی کنڈیشن میں، اسی پرستھتی میں، اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اور یہی قرآن جو ہندوستان میں، وہی امریکہ میں ہے، وہی یوروپ میں ہے، وہی یو ایس میں ہے، وہی آپ کا یو اے ای میں ہے، وہی سعودیہ میں ہے، وہی دمشق میں ہے، وہی سیریا میں ہے، وہی مصر میں ہے، وہی پاکستان میں ہے، وہی بنگلہ دیش میں ہے، وہی نیپال میں ہے، وہی اردن میں ہے، وہی الجزائر میں ہے۔ دنیا کی تمام کنٹریز کے اندر جو قرآن ہے وہی بھارت کے اندر بھی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں بدلی گئی ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کو بدل بھی نہیں سکتا۔ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی قرآن کو بدلنے کے لیے چلا تھا، اس نے 50 آیتوں کی ایک لسٹ بنا کر سپریم کورٹ میں دی بھی تھی۔ جس کو پرانا نام جس کا وسیم رضوی تھا اور موجودہ دور میں اس کا نام جتیندر تیاگی ہے، اور کل پرسوں 2-3 دن پہلے پھر اس نے اپنی ذاتی بدلی ہے۔ طوائفیں بھی اتنا جلدی دل نہیں بدلتی ہیں جتنا جلدی یہ بدلنے پر مجبور ہوا ہے، اور دیکھ لیجئے سپریم کورٹ کے اندر اس کی عرضی بھی خارج ہوئی اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا گیا۔ چلا تھا 50 آیتوں کو بدلنے، اللہ نے اس کی شکل بدل دی، اس کا مذہب بدل دیا، اس کی حیثیت بدل دی، یہاں تک کہ اس کی ذاتی بھی بدل دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں اپنے باپ کو نہ بدل دے اور اپنی ماں کو نہ بدل دے، ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جس شکل میں 1400 سال پہلے تھا اسی شکل میں آج بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لوگ آئیں گے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، قرآن پر حملہ کریں گے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، چینج کرنے کی بات کریں گے، لیکن ناکام ہو جائیں گے اور منہ کی کھائیں گے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور حفاظت اس کی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔
تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. مسلمانوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں میں برائیاں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں میں بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور اسلام کے اندر بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام دین مکمل ہے، اس کی تکمیل ہو چکی ہے، یہ کمپلیٹ دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا، پوری بھی کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش بھی ہو گیا. اگر مکمل کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. رام چندر جی کے حالات پڑھیے، 3 سال سے زیادہ کے حالات نہیں ملیں گے. عیسیٰ مسیح کی زندگی کے حالات پڑھیے، 3 سال سے زیادہ کی زندگی کے حالات نہیں ہیں. مکمل طور پر کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں جو اپنے آپ کو پیش کر سکے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر میری ہیلپ لو. عیسائیوں سے پوچھو، آئے کرسچن، آئے عیسائیوں، یہ بتاؤ کہ شادی کیسے کرنا چاہیے. عیسائیوں کے پاس کوئی رولز نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. اور جس قوم کے اندر جس نبی نے شادی ہی نہ کی ہو تو قوم کے سامنے اس کا نمونہ کیا رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام شادی سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. میرے بھائیوں، عیسائیوں کے پاس ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح کی شادی کا نمونہ ہی نہیں ہے. کسی کی بیوی عمر میں اگر اس سے بڑی ہے تو بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ کیسے رہو؟ اسلام تمہیں اس کا جواب دے گا. محمد رسول اللہ کی سنت بتائے گی اور نبی اکرم کی سیرت چیخ چیخ کر کہے گی اگر عمر میں تم سے تمہاری بیوی بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا کرتا تھا. دیکھو میری عمر 25 اور خدیجہ کی عمر 40 تھی اور میں نے نکاح کیا ہے، اور دیکھ لیجئے پوری زندگی اس بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ میرا نباہ ایسا ہوا، میرا گزر بسر ایسا ہوا کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہے، اپنی چھوٹی بیوی کے ساتھ وہ عمر میں کیسے رہے؟ تو نبی کی سیرت تمہیں چیخ چیخ کر بتائے گی، اللہ کے رسول کی زندگی گواہی دے گی ویسے رہو جیسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتا ہوں. پوری زندگی میں نے عائشہ کے ساتھ کس طریقے سے گزاری. ان کی عمر ہم سے اتنی کم تھی کہ میری عمر 54 سال اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال. کمپلیٹ دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے دیا بس وہی دین کمپلیٹ ہے، وہی مکمل ہے. جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھیں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہیں. لاکھ کوشش کرو ان کو دین سے جوڑنے کی، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. اسی لیے وہی دین اللہ کو پسند بھی ہے جو اللہ نے دیا اور محمد رسول اللہ پر مکمل ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بہترین دین اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہے.
سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین یہی اسلام ہے. کیوں نہ ہو؟ جو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، وہی تو پسندیدہ دین ہے. لوگوں نے تو اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے دین بنا ڈالے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین ایک ہی ہے. اور یہ دین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اس دین کو لے کر آئے، سب کا دین یہی ایک تھا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے، ہم نے اسی دین کے نفاذ کا حکم آپ کو دیا ہے، وہی دین آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اسی دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، اسی دین کا پرچار کرنے کی پرمیشن آپ کو دی ہے. جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس کی وحی میں نے آپ کی طرف کی تھی، جس کا پیغام میں نے آپ کو دیا تھا، وہ دین جو آپ سے پہلے نوح لے کر آئے تھے، اور نوح کے بعد وہی دین ابراہیم کو دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو دے کر بھیجا تھا، اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی نیا دھرم اور کوئی نیا دین لے کر دنیا میں نہیں گئے ہو. آپ سے پہلے یہی دین نوح لے کر گئے تھے، یہی دین ابراہیم لے کر گئے تھے، یہی دین موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کر گئے تھے. جتنے بھی نبیوں کو ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں بھیجا، سب کا یہی دین تھا. دین ایک ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ایک ہی ہے، اور وہ سب کا دین ہے. اپنے اپنے بنائے ہوئے دینوں پر اور دھرموں پر ذرا نظر ڈالو. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب کا دین ایک ہے، اس لیے سب دھرموں میں کلمہ بھی ایک ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان یہودیوں سے، کہہ دو ان عیسائیوں سے، کہہ دو ان دھرم والوں سے، کہہ دو اہل کتاب سے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارا اور تمہارا دونوں کا ایک ہے. دیکھیے قرآن نے صاف کہہ دیا سب کا دین ایک، اس لیے کلمہ بھی سب کا ایک. اپنے اپنے دھرموں کو جانچو، پرکھو اور اس کسوٹی پر لاؤ کہ سب کا کلمہ ایک ہے. اور وہ سب کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. ہم عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ ہی کو اپنا معبود و مسجود جانیں گے، ایک اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. اللہ نعبد الا اللہ، ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے. یہ سب کے درمیان اور سارے دھرموں کا یہی مول منتر تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ مول منتر موجود ہے. تورات جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور انجیل جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر انجیل بائبل کہلاتی ہے. بائبل آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھیں نہیں، تورات گاڈ از ون، اللہ ایک ہے. انجیل پڑھیں، نیو ٹیسٹامنٹ، there is no God but God is only one. کوئی خدا نہیں ہے
صرف ایک ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. There is no God, but God is only one without second. دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک ہی ہے, دوسرا نہیں, اور دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. تورات, زبور, انجیل, نیو ٹیسٹامنٹ, اولڈ ٹیسٹامنٹ, سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ, سوائے ایک اللہ کے. معمولی چیز سمجھ رکھا ہے نا ہم نے اس کو. میرے بھائیو, اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. لا الہ الا اللہ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو بس وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ ایک اللہ کو ہم نے مان لیا اور ہو گئے. نہیں, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس پر ہم توکل کر سکیں اور بھروسہ کر سکیں, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حامی و ناصر و مددگار نہیں. بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے, پھر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس کی پوری زندگی میں جو یہ کہہ رہا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے یا نہیں, اس کلمے کے کیا اثرات اس کی زندگی پر پڑتے یا نہیں پڑتے ہیں. میرے بھائیو, لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ 70 سال تک آدمی کفر میں رہتا ہے, شرک کرتا رہتا ہے, جہنم کے بالکل کنارے پہنچ جاتا ہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اقرار کیا, مرا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت کے اندر چلا گیا. یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو 70 سال کے بوڑھے اور موت کے قریب انسان کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. یقین نہیں آتا تو خیبر کے اس اسود چرواہا کی زندگی کو پڑھیے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا وہاں. اس کو یقین نہیں آیا کہ ایک ملک کا بادشاہ عرب پر حکومت کرنے والا کسی خیمے میں رہ سکتا ہے. وہ گیا وہاں, اس نے دیکھا کہ کوئی شان و شوکت کے ساتھ, کوئی بہت زیادہ و بھگت کے ساتھ وہ آدمی وہاں نہیں ہے, صرف چٹائی پر لیٹا ہوا ہے, اس کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ملا, ملاقات کیا, پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے اپنا مقصد بتایا. اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, تم اسلام قبول کر لو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے. اس نے کلمہ پڑھا. آپ نے کہا, اس نے کہا میں نے کلمہ تو پڑھ لیا, اب آپ مجھے کوئی کام بتائیے. آپ نے کہا پہلے یہ بکریاں جن کی ہیں, تم بکریاں چراتے ہو, ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر کے آؤ. وہ گیا, شہر کی آبادی میں گیا اور بکریوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. بکریاں اپنے مالکوں کے پاس چلی گئیں. وہ آیا, کہا اللہ کے نبی میں نے بکریوں کو حوالے کر دیا. آپ نے فرمایا اس وقت نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دوں, نہ کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں. جاؤ, جنگ ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے, اسی میں تلوار لے کر کود جاؤ, لڑو. اگر بچ کر آ گئے تو غازی, شہید کر دیے گئے تو جنتی. وہ آدمی تلوار لیتا ہے, میدان جہاد میں کود جاتا ہے, چھلانگ لگاتا ہے, کئی کافروں کو مارتا ہے اور پھر خود قتل ہو جاتا ہے. صحابہ پہچان نہیں پائے کہ کون آدمی ہے. اللہ کے رسول کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا یہ آج ہی اسلام لایا ہے, ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے, میدان جہاد میں کود گیا ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے, یہ جنتی ہے. میرے بھائیوں,
کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں پایا، ایک وقت کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی اور شہید ہو کر جنت میں چلا گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، ان کے انتقال کے وقت کہا، چچا میں نہیں کہتا اعلان کر کے پڑھو، میں نہیں کہتا کہ سب کے سامنے پڑھو، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، باقی میں نبڑ لوں گا، آگے کا مرحلہ میں دیکھ لوں گا، صرف اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، اے محمد میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، محمد میں جانتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن میں اب یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو لوگ تانے ماریں گے کہ دیکھو مرتے وقت اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دے کے چلا گیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، تانے ماریں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں نہیں، میں اسی مذہب پر مرنا چاہتا ہوں جس پر ہمارے باپ دادا، اور کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ابو طالب اسی کفر کی حالت میں مر گئے، نبی کا ساتھ دیا، نبی کا تعاون کیا، پوری زندگی نبی کی ہمدردی کی، نبی کا ساتھ دیتے رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مر گئے لیکن جہنم میں گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے کو اگر مرنے سے پہلے پڑھ لے، اور یہ کلمہ ہے نہ پڑھنے کی بنیاد پر نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو اس کو جہنمی بنا دیتا ہے اگر اس نے نہ پڑھا ہو۔ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھو۔ اسی لیے تمام مذہب والوں سے کہا جا رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی کلمہ تورات اور زبور اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہی کلمہ ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید پڑھیں گے 20واں کانڈ، اس میں انکہی ہے، انکہی۔ انکہی جانتے ہو؟ جب تک کوئی بڑے پڑھا لکھا پنڈت، یہ چھٹپٹیا پنڈت نہیں، گیروا کپڑا پہن لیے اور چل دیے اور بن گئے پنڈت، یہ پنڈت نہیں، پڑھا لکھا پنڈت جو سنسکرت کا گیانی ہو۔ پنڈت مرنے سے پہلے اس منتر کو ضرور پڑھ لیتا ہے اور اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیتا ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو بھی پڑھ لینا۔ اور یہ اتھرو وید میں یہ انکہی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، ورڈ لکھے ہوئے ہیں، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ بہت دنوں کے بعد منتر پڑھ رہا ہوں، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرڑے پاپن، تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ کتنا بہترین جملہ ہے، لا الہ پڑھ لو گے تو پاپ مٹ جائیں گے۔ یہی بات تو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، خواہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ لا الہ پڑھ لینے کے بعد انسان کے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کما ولدتھا امھا، جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ پڑھے گا ہرڑے پاپن تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے۔ اگر سورگ چاہتا، پیراڈائز چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے
تو جپے نام محمدم، تو محمد کا نام جپنے والا یعنی محمد کے راستے پہ چلنے والا بن جا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ غور تو کرو، یہی جملہ، یہی کلمہ، یہی منتر ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں رگ وید میں لکھا ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نے بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ ایکم برہما دتیہ ناستے نے نا کنچن، اس برہما، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، اس ورلڈ کا ماسٹر، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، واللہ خالقکم، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس دنیا کا، جو اس دنیا کا خالق ہے، وہی کریٹر آف یونیورس ہے، وہی سارے جہان کے لوگوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پرور پالنہار ہے، رب ہے، رب العالمین ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہم ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں۔ اسپشٹ کر دیا گیا، اہم سوریاستی، اہم چندرماستی، میں ہی سوریہ ہوں، میں ہی چندرما ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا چاند، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، سورج نکل آیا، لوگ سورج نمسکار کر رہے ہیں سور کی، کہتے ہیں یہ سب چیزوں سے فائدہ ملتا ہے، تو جتنی چیزوں سے فائدہ مل جائے تو سب سے پیدا سب کی پوجا کرو گے، تب تو دوا سے بھی فائدہ ملتا ہے تو دوا کے سامنے بھی جھکو گے، اور کبھی کبھی دوا کھانے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ دوائیں بھی انسان کو نہیں بچا پاتی ہیں، انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہو گیا پورا، اب دوا بھی نہیں بچا پاتی، پھر کیا کرو گے؟ تو جس چیز سے بھی فائدہ پہنچے وہ پوجا یوگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھو اس چیز کے اندر فائدہ کس نے رکھا ہے۔ چاند فائدہ دیتا ہے مانتا ہوں، لیکن چاند کے اندر روشنی پیدا کس نے کی، اس کی پوجا کرو۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، لیکن سورج ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج پر بھی گرہن لگتا ہے، اور جب بارش کے دن آتے ہیں تو یہی سورج نکلتا بھی نہیں ہے۔ اگر بھگوان ہے یا دیوتا ہے تو پھر سورج پر بدلیاں چھا جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج پر بھی کوئی حکومت کرتا ہے، اور بدلیاں بھی ہمارے دیوی دیوتا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بدلیاں بھی چھپ جاتی ہیں اور سورج ان کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تو سورج پر اور چاند پر اور بادلوں پر، باری پر، سمندروں پر، زمین پر، آسمان پر حکومت کرنے والی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے لگا رکھا ہے، اس اللہ کی عبادت کی جائے گی جس نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بارش بھی ہماری دیوی دیوتا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بارش کبھی تو ہمارے اناج کو فصل دیتی ہے اور اچھا بناتی ہے، اور کبھی یہ بارش جب زیادہ ہو جائے تو سیلاب اور باڑھ کی شکل میں گاؤں کے گاؤں بھی تباہ کر دیتی ہے، ہمیں نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے دیوی اور دیوتا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا اہم برہماستی اہم شیواستی اہم برہماستی اہم شیواستی اہم وشنواستی اہم سوریاستی اہم چندراستی۔
میں چندرماستی، میں ہی برہما ہوں، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار میں ہی ہوں، اہم شیوستی، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی جیون دینے والا ہوں، اہم وشنو استی، اور میں ہی موت دینے، اہم وشنو استی، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، اور اہم شیو استی، اور میں ہی موت دینے والا ہوں، اہم سوریہ استی، اور میں ہی سورج میں روشنی پیدا کرنے والا ہوں، اہم چندرما استی، اور میں ہی چاند کو روشن کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ ساری خوبیاں میرے اندر ہیں، میں ہی ہوں، میں ہی شیو، میں ہی شنکر، میں ہی برہما، میں ہی پیدا کرنے والا، میں ہی جلانے والا، میں ہی موت دینے والا، میں ہی چاند اور سورج کو چمکانے والا، یہ سب میرے اندر ہے کوالٹیز، میرے اندر ہے یہ ساری چیزیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو، فَعْبُدُونِي، پس تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو، ہم نے تمہیں صرف اور صرف دنیا میں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور اے انسانوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی بھکتی، اپنی پوجا کرنے کے لیے دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، تم صرف میری بھکتی کے لیے گئے ہو۔ اس لیے بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانیاں بھی تمہارے سامنے جب آئیں گی تو ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں میں تم میرا ہی دامن پکڑنا اور مجھے کو پکارنا اور مجھے سے مانگنا۔ یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری رشا، یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری رشا، یاچنا کے معنی ہوتے سنسکرت میں بھیک مانگنا، اور یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، مانگو یو اس سے، یو وہی ہے، دو بار یچتی یو مانگو اس سے وہی ہے دینے والا، یچتی یو پمما مانگو اس سے وہی ہے سب کچھ دینے والا، پمما جھولیاں بھرنے والا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری آرزویں اور تمہاری خواہشیں، تمہاری اچھائیں پوری کرنے والا، یچتیو یو پمما مانگو اس سے وہی ہے سب کچھ تمہیں دینے والا، تمہاری اچھائیں برلانے والا، تمہاری آرزو اور تمناؤں کو پورا کر دینے والا وہی ہے، وہی ذات۔ نستسما دیوشو، اس سے زیادہ اسپشٹ اور کیا ہو سکتا ہے یار؟ یہ سارے منتر اگر نرسنگھا نند نے بھی پڑھے ہوتے تو اس طرح زہریلا بیان نہ دیتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بیان دیتے نہیں، دلوائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو اس کا پیسہ دیا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے لیے ان کو اریسٹ کر کے وائی زیڈ سرکشا دے دی جاتی ہے، پلس جائیے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں تمہارے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، اریسٹ نہیں ہوتا ہے، ساری سویدھائیں، جیل کا تجربہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگا؟ وائی پلس کی زیڈ پلس کی سرکشا دے دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو۔ ہمیں نہیں معلوم ہے یہ سارے قانون، یہ وہ سب معمولی مجرموں کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ جو اوریجنل کرمنل ٹائپ کا ہوتا ہے نا، اس کی جیل میں الگ روم بھی ہوتا ہے، کمرہ بھی الگ ہوتا ہے، ملنے والے کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں تب آئیں، باہر کا جو چیز کھانا چاہیں کھائیں، ساری چیزیں، اس کی مالش بھی ہوتی ہے اور ساری سویدھائیں اس کو دی جاتی ہیں۔ میں تو ایسے ایسے کرمنل لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بیوی صبح آتی تھی اور شام کو مل کے ان کے پاس ان سے جاتی تھی، شام تک کے لیے آتی تھی، اور کوئی رکاوٹ نہیں کہ ہفتے میں 1 دن آئے کہ 2 دن آئے کہ 10 دن آئے، وہ جب چاہیں تب آ جائیں۔ اگر کسی کے بیوی بچے نہ ہوں تو جیل سے زیادہ سکون تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے، اگر ٹینشن فری ہو کوئی آدمی تو۔ آپ کو یہاں چپکے سے ہیروئن خریدنا پڑے گی، چپکے سے، پتہ نہیں کہاں ملتی ہے، اور جیل میں آپ 100 کا نوٹ دیں تو پولیس والے خود لا کے دے دیتے ہیں آپ کو، چپ چاپ سے لا کے۔
اندر سے وہ سارے سہولت، جو لوگ گئے ہوں گے جاتے رہے ہوں گے ان کو اچھی طریقے سے تجربہ ہوگا، ساری سہولتیں وہاں ہوتی ہیں. اور ایسے اگر کوئی زہریلے بیان دے دیں تو سوچو کہ ان کو کتنی زیادہ سویدھائیں دی جاتی ہوں گی. نستسما دیویشو ریرشا، نستسما دیویشو، مانگو اس سے وہی ہے سب کچھ دینے والا. نستسما دیویشو، نہیں ہے کوئی بھی دیوی دیوتا. اتنا اسپشٹ شبدوں میں کہہ دیا. نستسما دیویشو ری رشا، نہیں ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا جو دے سکے تمہیں ری رشا کچھ بھی. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. توحید سے بھرا ہوا یہ منتر ہے. ادھر ہندو بھائیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر ہر مہادیو اور پتہ نہیں کیا کیا. ادھر مسلمانوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. دونوں میں بگاڑ اور کتابیں دونوں روشنی دے رہی ہیں. قرآن بھی ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے اور وید بھی ہمیں صحیح راستہ بتا رہی ہے. وید کہہ رہا ہے نستسما دیویشو ری رشا، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، کوئی نہیں دے سکتا اس کے علاوہ. قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ تمہارے ارمانوں کو، اچھاؤں کو، آرزوؤں کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن سے مدد طلب کرتے ہو، ان کو تو قبروں میں لیٹے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب وہ یہاں سے اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا اللہ نے. تمہیں بیٹا بیٹی دیں گے، ارے کھجور بھی نہیں دے سکتے. کھجور بہت بڑی چیز ہو گئی، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں دے سکتے. گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہو گئی. کھجور کی گٹھلی کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے، ایسے کرو گے تو ہلکا سا پرت آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کھجور کھائیے اور گٹھلی کے اوپر ایسے کریے، ایسے تو پرت ملے گا آپ کو، ایک ہلکا سا چھلکا. اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور چھوڑو، کھجور کی گٹھلی بھی چھوڑو، گٹھلی کے اوپر کا چھلکا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. اموات غیر احیاء، مردہ ہے زندہ نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا. تم جن کو زندہ سمجھ رہے ہو نا، اموات غیر احیاء، مردہ ہے زندہ نہیں ہے. ولا یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے کب اٹھیں گے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، جن کے پاس بھی جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی مدد طلب کرتے ہو، وہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. سب مل جائیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے پینے کی کسی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا سا لے جائے، تھوڑا سا لے جائے، مکھی کتنا لے کر جا سکتی ہے؟
تھوڑا سا لے کر چلی گئی. لا یستنقذوہ منہ, یہ سب کی سب مل کر اس کو پکڑ کر اس مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے. جب یہ ایک معمولی سی مکھی سے جو چیز لے گئی وہ چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا ہو, تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ جب یہ معمولی مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے تو تمہارا کیا بگاڑے گا؟ لا یستنقذوہ منہ, یہ اس مکھی سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. مانگنے والا بھی کمزور, کس سے مانگ رہا ہے؟ اس سے جو مردہ ہے, زندہ نہیں. اس سے جن کو یہ نہیں معلوم کہ قبر سے ہم کب اٹھیں گے, اس سے مانگ رہا ہے جو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس سے مانگ رہا ہے جو مکھی سے کوئی چیز لے جائے تو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اس سے مانگ رہا, مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور. کمزور کمزور کو پکار رہا ہے, مجبور مجبور کو پکار رہا ہے, بے بس سے مانگ رہا ہے, لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے, محتاج محتاج سے مانگ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیو اللہ نے اور دیکھیے تو کہاں پہنچا دیا ہے. قرآن پڑھیے, سورہ نمل پڑھیے اور آیت نمبر 80 دیکھیے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ نے نبی سے کہا, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہو. نہ ہی آپ بہروں کو, جن کے کان بہرے ہو جائیں, ان کو بھی تم نہیں سنا سکتے. جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایک مثال سنیے گا. اللہ نے پہلے کہا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, سورہ نمل آیت نمبر 80. نبی کو حکم, آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. ولا تسمع الصم الدعاء, اور آپ کی پکار بہرا بھی نہیں سن سکتا. بہرا, جب اللہ نے مردہ کہہ دیا تو بہرے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک پوائنٹ ہے بہت باریک, اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے گا. بہرا, کوئی بہرا آدمی آ جائے تو آپ بھی ہیلو ہیلو کرو گے, وہ نہیں سن سکتا. کیوں؟ اس کے کان کے اندر سننے کی طاقت ہی نہیں رہی. آپ چیختے رہیے, چلاتے رہیے, وہ بہرا وہ سنے گا ہی نہیں. لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ اور جب یہ کہہ دیا مردوں کو نہیں تو یہ کیوں کہہ دیا بہرے کو نہیں سنا سکتے؟ بہت باریک بات ہے. بہرے کے پاس صرف کان کی طاقت ہی تو نہیں ہوتی ہے, اور سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ, ہاتھ سے گلاس اٹھا سکتا ہے, پیروں سے چل سکتا ہے, جل سے بھی آ سکتا ہے, گھر جا سکتا ہے, آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, منہ سے بول سکتا ہے, کھانا لاؤ بول رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, ہاتھ سے پکڑ بھی رہا ہے, پیروں سے چل بھی رہا ہے. ساری چیزیں موجود ہیں, صرف کان کی طاقت نہیں ہے, سن نہیں رہا ہے بس. تو جس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں, ہم نے جس کو ساری طاقتیں دے رکھی ہیں, ہاتھ کی, پیر کی, آنکھ کی, ناک کی, ساری طاقتیں میں نے دے رکھی ہیں, صرف کان کی طاقت چھینی ہے, صرف کان کی. جب ساری طاقتیں دی ہیں اور کان کی چھین لی تو اے محمد آپ اس کو نہیں سنا سکتے جس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں, صرف کان کی نہیں ہے. جب آپ اس کو نہیں سنا سکتے تو جس سے میں نے ساری طاقتیں چھین لی ہیں, کان کی بھی, آنکھ کی بھی, ناک کی بھی, ہاتھ کی بھی, پیر کی بھی, چلنے پھرنے کی بھی, سوچنے سمجھنے کی بھی, جب ساری ہم نے اس سے چھین رکھی ہے تو آپ اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ جب بہرے کو نہیں سنا سکتے تو مردے کو آپ کیسے سنا سکتے ہو؟ میرے بھائیو یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. توحید کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. یہ توحید ہے. ایکم برہمادتیہ ناستے اور یچتیو یو پم مما نستسما دے وشوری رشا, یہ پوائنٹ ہے. اور اتنا سب بیان کرنے کے بعد, یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میرے بندو
کیا پوائنٹ کی بات کہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، میرے بندو یہی اسلام ہے جو سب کا ہے اور پسندیدہ دین ہے اور دین مکمل ہے. ساری خوبیاں اس اسلام کے اندر ہیں. آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی نبی گئے اسی دین کو لے کر گئے. اب سن لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا نبی تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دھرم ڈھونڈو گے، تو کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جہنم میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس دین کو سمجھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آج ویدوں کے منتر بھی ہم نے بہت پڑھ دیے اور قرآن کی آیتیں بھی آج ہم نے سب سے زیادہ پڑھی ہیں. اپنی تقریروں میں جو عام طور پر ہوتی ہیں سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں. سنو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اللہ کی اس کرپا اور احسان کو تم یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے. اس کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں ایک ایک روٹی و بوٹی کے لیے ایک دوسرے کے قتل کے در پر تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم اللہ کی اس نعمت سے، اس اسلام جیسی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اللہ کی اس نعمت یعنی اس اسلام سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. تو میرے بھائیوں اسلام کو فالو کرو. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیا فائدہ؟ آدمی سوچتا ہے کیا فائدہ، ارے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلام کا حکم ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسلام کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا. مثلا ظہر کی 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں فرض. اب آپ یہ کہیے کہ ہم 6 پڑھ لیتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں. یہاں نہیں چلے گا. اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہو آپ. کوئی چیز کا فائدہ یا نقصان ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹریفک نیم ہے، ٹریفک نیم جانتے ہو نا؟ بڑے بڑے شہروں میں آپ گئے ہوں گے، کٹیہار چلے جائیے، پورنیہ چلے جائیے، ہمارے لکھنؤ میں آ جائیے، دلی چلے جائیے، چوراہوں پر ریڈ لائٹ لگی رہتی ہے، سگنل ہوتے ہیں چوراہوں پر، لائٹ لگی رہتی ہے. ریڈ لائٹ جل جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کو آپ روکیے. سگنل نہیں ہے، ریڈ لائٹ ہے، آپ روک دیجئے. اور جیسی گرین ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیے، اب آپ چاہ سکتے ہیں. یہ ریڈ سگنل پر گاڑی کیوں رکتی ہے اور گرین پر کیوں چلتی ہے؟ یہ نیم کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. دیکھیے
नियम गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? एक्सीडेंट ना हो, हकीकत है ना। लेकिन चलिए बड़े शहर में, जैसी हम गाड़ी चौराहे पर लेके पहुंचे, रेड लाइट जल गई, हमने गाड़ी रोक दी, हमने सामने देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हमने दाएं देखा इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं देखा इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब भी हम गाड़ी को रोके रहेंगे जब तक कि ग्रीन सिग्नल न हो। हम रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे। अगर उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और सेंसिटिव सिस्टम ने अगर हमारी गाड़ी के नंबर को कैच कर लिया और हम गाड़ी को आगे लेके बढ़ गए तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। किसी पुलिस वाले के चालान के काटने की जरूरत नहीं है। आजकल अब नेम प्लेटें ऐसी लगाई जाने लगी है कि आपका चालान कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकाल लिया जाएगा, अब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, रेड सिग्नल है, सामने से गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से और बाएं से गाड़ी नहीं आ रही है, फिर भी आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। अकल ये कहती है एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ट्रैफिक है ही नहीं, रास्ता क्लियर है, तो गाड़ी को आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। नियम नियम है, उसूल उसूल है। गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, भीड़ हो या ना हो, लेकिन लाल बत्ती जल रही है तो गाड़ी आपको रोकना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के कानून आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। हर इंसान की अकल भी तो ऐसी नहीं होती है भाई, अकल का भी तो एक दायरा है ना, अकल का भी तो एक, अकल की भी तो एक लिमिट है ना। ये माइक है ना जो आपके सामने, ये आवाज दूर तक पहुंचा रहा है, लेकिन एक लिमिट है ना। इस माइक की आवाज कटिहार तो नहीं जा रही है, इस माइक की आवाज पूर्णिया तो नहीं जा रही है, इसकी एक लिमिट है। आपके पास आंखें हैं, आंखों का काम है देखना, लेकिन इसकी एक लिमिट है। आप कहां तक देख सकते हो? हमारे सामने जो लोग बैठे हो थोड़ा सा और आगे, लेकिन कटिहार को तो हम नहीं देख रहे हैं ना, पूर्णिया में क्या हो रहा है उसको तो हम नहीं देख रहे हैं ना, अमेरिका और इंग्लैंड में क्या हो रहा है इसको तो हम नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी आंखों में उतनी ताकत है ही नहीं। कान हमारे सुनते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन कटिहार में जो चीखें और पुकार हो रही है वो आपके कान नहीं सुन रहे हैं। पटना में जो चीख और पुकार हो रही है उसके कान, उसकी आवाज आप तक नहीं आ रही है, क्योंकि आपके कानों में उतनी सुनने की ताकत नहीं है। ये लिमिट है एक चीज की। हमारे अकल की भी एक लिमिट है, अकल की भी एक लिमिट है। अकल उतनी चीज को बर्दाश्त कर सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अकल से ज्यादा उससे काम लोगे तो आप ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, नसें आपकी दिमाग की काम नहीं करेंगी, आप पागल हो जाएंगे। सोना तौलने की एक तराजू होती है, देखा आपने? सुनार की दुकान पर आप गए, आपने कहा भाई 2 तोला सोना दे दो, एक सोने का बिस्किट दे दो, तौल के देख रहे हैं 50 ग्राम, हाँ ठीक है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो तौल सकता है। लेकिन उसी कांटे पर आप एक पहाड़ को लाके रख दोगे तो क्या होगा? सोना तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ को लाके रख दोगे, तराजू टूट जाएगी। क्यों? अब आप कहोगे वाह इतनी कीमती चीज सोना तौलती है लेकिन पहाड़ नहीं तौल पा रही है। आप कहोगे, आप ही बेवकूफ हो जाओगे। अरे सोने को तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ तौलोगे तो वो टूट जाएगी। आपके दिमाग में जितनी कैपेसिटी है आप उतना इससे काम लीजिए, ज्यादा बोझ इस दिमाग पे डालोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाएंगे आप, दिमाग काम नहीं करेगा। आपके दिमाग की ताकत क्या है बताऊं? हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। दुनिया में कोई चीज बगैर साने की नहीं आती है। ये माइक हमारे सामने, तो इसका मतलब यह कि माइक बनाने वाला भी इस दुनिया में है। अरे माइक बनाया है, किसी ने तो बनाया होगा। ये मोबाइल हमारे आंखों के सामने, इसका मतलब यह कि मोबाइल बनाने वाला भी होगा। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये जमीन, ये आसमान हम देखते हैं। हमारा दिमाग यही कहता है कि सारी कायनात का बनाने वाला भी कोई है।
دنیا کی کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ہمارا دماغ یہ سوچتا ہے بالکل ٹھیک, یہ ہمارے دماغ کی طاقت ہے. ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے, یہ دماغ کی طاقت ہے. ٹھیک, آپ صحیح سوچ رہے ہیں, لیکن اب آپ یہ سوچتے ہیں پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اب آپ اپنے دماغ پر اس دماغ کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ سونا تولنے والی ترازو پر آپ پہاڑ کو رکھ رہے ہیں, ترازو ٹوٹ جائے گی. آپ اپنی عقل سے اوپر وہ بوجھ ڈال رہے ہیں جس کے لیے آپ کی عقل بنائی نہیں گئی ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. لیکن اللہ کو کس نے بنایا اس کے لیے آپ کی عقل بنی ہی نہیں ہے. آپ اپنی آنکھوں سے اتنا ہی دیکھیے جتنی آنکھوں میں طاقت ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے پٹنہ نہیں دیکھ سکتے ہو, یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بنارس اور لکھنؤ کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہو. تو اسی طریقے سے میرے بھائیو, آپ اپنی عقل سے اس سے زیادہ مت سوچئے جس کے لیے آپ کی عقل بنائی نہیں گئی ہے. بس عقل سے اتنا ہی کام لو جو عقل کا ایک دائرہ ہے, اس سے زیادہ نہیں. اسلام کے احکام کو ہمیں فالو کرنا, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ظہر میں 4 رکعتیں ہیں تو مغرب میں 3 کیوں؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ, آپ کی عقل کی لمٹ نہیں ہے. لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ. اور سب سے زیادہ مشکل اور ہارڈ نماز ہوتی ہے فجر کی, تو اس میں 2 ہی رکعت کیوں؟ بھئی سب سے زیادہ مشکل نماز فجر میں اٹھنا ہے نا, تو فجر میں اٹھنا سب سے مشکل ہے. جب ہم اٹھی گئے تو 2 ہی کیوں پڑھیں, 4 ہی کیوں پڑھیں؟ 2 سنت 2 فرض. ہم 10 پڑھ لیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہو, نہیں پڑھ سکتے ہو. آپ صرف 2 ہی سنت پڑھو گے اور 2 ہی فرض پڑھو گے. مشکل نماز, رکعت کم. سنیچر اور اتوار, سوموار, منگل, بدھ میں آپ ظہر میں 4 پڑھتے ہو. اور اس سے بھی بڑا دن ہے, مبارک دن ہے جمعہ کا, جو ہفتے کی عید ہے, جو عید اور بقر عید سے بھی بڑھ کر ہے. اس میں اللہ کے نبی نے 2 ہی رکعتیں رکھی ہیں جمعہ کے دن. اب آپ یہ سوچو کہ جمعہ کا دن تو اتنی اہمیت کا حامل ہے, پھر اس میں زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے. ظہر میں 4 ہے لیکن جمعہ کے دن 2 ہی رہ گئی ہیں. اب آپ اپنی کیوں نہیں سوچئے؟ جہاں کیوں سوچا, آپ اپنی عقل سے وہ کام لینا چاہتے ہو جس کے لیے آپ کی عقل بنائی نہیں گئی ہے. اس لیے یاد رکھیے میرے بھائیو, اپنی عقل سے زیادہ دباؤ عقل پر مت ڈالیے. سونا, کمپیوٹر میں کیا چیز فٹ ہے؟ کمپیوٹر میں آپ دیکھ لیجئے, کٹیار میں مغرب کب ہو رہی ہے, بھی آ گیا ٹائم. جو چیزیں اس میں فیڈ ہے کمپیوٹر اس کا جواب دے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے لکھنؤ میں کتنے بجے سورج ڈوب رہا, جواب دے گا. آج کٹیار میں کتنی گرمی پڑی, کمپیوٹر بتا دے گا. لیکن اگر آپ کمپیوٹر سے یہ سوال کریں کہ جہنم میں کتنے لوگ جل رہے ہیں, اے کمپیوٹر جواب دے, تو کمپیوٹر جواب نہیں بلکہ غلط جواب دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر میں سے آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو کمپیوٹر کا دائرہ نہیں ہے, جو کمپیوٹر کی لمٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. اللہ کے رسول معراج پہ کیسے گئے؟ آج انسان ہوائی جہاز پر بیٹھنے میں ڈرتا ہے. جرجیت صاحب کل آئے لکھنؤ سے کلکتہ, اور کلکتہ سے باغ ڈوگرا ہوتے ہوئے اچانک اور ایمرجنسی ٹکٹ لے کر, لیکن 2 گھنٹے میں لکھنؤ سے کلکتہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچایا. سوچو وہ کون سا سی براق ہوگی جو بیت المقدس لے گئی, اور بیت المقدس سے راتی رات آپ جنت بھی دیکھائے, جہنم بھی دیکھائے, 6 اور 7ویں آسمان پر بھی ہو آئے, جنت بھی دیکھائے, جہنم بھی دیکھائے, اور راتی رات واپس بھی آ گئے. بلکہ حدیث کی کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ بستر آپ کا گرم رہا, جیسا تھا ویسا ہی آپ آ گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات بیت الخانہ کعبہ سے
من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے آپ کا دورہ ہوا پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے آسمان پر جو فرشتہ تھا اس سے ملے، دوسرے پہ ملے، پہلے آسمان پہ جو نبی تھے اس سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے، ہر آسمان کے نبی سے ملے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، پھر واپس بھی آ گئے۔ اب آپ کہو کہ ہوائی جہاز کو تو لکھنؤ سے کلکتہ اور کلکتہ سے باگڈورا آنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں، اور اللہ کے نبی 7 آسمان کے اوپر ہو کر آ جائیں اور ایک ہی رات کا سفر ہو اور واپس بھی آ جائیں، کیسے؟ تو آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ لے گیا، اور اللہ اتنی جلدی کیسے لے گیا، کیسے دکھا دیا اور کیسے واپس لایا؟ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ اس نے کیسے کر دیا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے لفظ کیسا استعمال کرنا بھی کفر ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کام کیسے کر دیا؟ آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری تقریر تھوڑی سی آپ لوگوں کے مزاج سے اوپر چلی جا رہی ہے، جو ہم چھیڑ دیے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے اور آپ لوگ کون سے ورڈ اور کون سے جملے استعمال کر سکتے ہیں، تو بس ایک بات تھوڑی سی آگے نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اسلام کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو ہے، مغرب میں 3 ہے تو ہے، فجر میں 2 ہے تو ہے، ہمیں ماننا ہے بس۔ کیوں؟ آپ اپنی عقل سے وہ سوال مت کیجئے جو آپ کی عقل کی لمٹ نہیں ہے، جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے، اور بہت اہم چیز، مان لیجئے یہ آم کا پیڑ ہے، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے میرے سامنے، جو یہ کھمبا جو ہے، یہ مان لیجئے آم کا پیڑ ہے، اور یہ جو ہے وہ بجلی کا پول ہے۔ دو چیزیں، یہ آم کا پیڑ ہے اور یہ بجلی کا پول ہے۔ مثال ذرا دیکھیے گا، ہوا چلی، آندھی آئی، اور آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹ گئے اور کچھ پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول میں جا کر چپک گئے، ادھر سے اڑے اور ادھر چپک گئے چند پتے۔ بجلی کے پول پر ابھی لائن نہیں لگی ہوئی ہے، پتے چپک گئے، تو کیا ان پتوں کی وجہ سے کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ کیا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ اب آپ کہو گے کہ نہیں صاحب، آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پر آم کے پتے چپکے ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے جرجی صاحب آپ پاگل ہو گئے ہیں، چند پتوں کے ٹوٹ جانے سے اور بجلی کے پول پر چپک جانے سے بجلی کا پول ہی رہے گا، وہ آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے۔ آم کا درخت تو وہ ہوگا جس کی جڑ بھی آم کے درخت کی ہو، جس کے اندر تنا بھی آم کے درخت کا ہو، شاخائیں بھی آم کی ہوں، اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو اور اس سے آم پیدا بھی ہوتا ہو، اسی کو آم کا پیڑ کہا جائے گا۔ آم کے پتوں کے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہم اور آپ مسلمان کیسے؟ کیا چند کام کر لینے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے؟ فجر ہم نہ پڑھیں، ظہر ہم نہ پڑھیں، مغرب ہم نہ پڑھیں، عصر ہم نہ پڑھیں، عشاء ہم نہ پڑھیں، اور جمعے کی جمعے آ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں؟ کوئی ملے تو السلام علیکم کہہ لیں اور وعلیکم السلام کہہ دیں، دعا میں یاد رکھنا اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، بس چند نیکیاں اور چند دین کا کام کر لینے کی وجہ سے کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ جب چند آم کے پیڑ کے پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے، تو ہماری چند نمازیں، ہمارے چند روزے، ہماری چند نیکیاں ہمیں مسلمان کیسے بنا سکتی ہیں؟ آم کا پیڑ وہ ہوتا ہے جس کی جڑ بھی آم کی ہو، جس میں پتے بھی آم کے ہوں، جس میں پھل بھی آم کا ہو، اور جس کی شاخائیں بھی آم کی ہوں، جو اپنے جڑ سے بھی آم ہو، اپنے
फल से भी आम हो, अपने पत्तों से भी आम हो, तो मेरे भाइयों पक्का मुसलमान वो है जिसके जड़ में भी इस्लाम हो, जिसकी अदाओं में भी इस्लाम हो, उठना बैठने में भी इस्लाम हो, खाने पीने में भी इस्लाम हो, चलने फिरने में भी इस्लाम हो, शादी और ब्याह में भी इस्लाम हो, हर जगह इस्लाम छलकता हुआ नजर आए, मेरे भाइयों वो मुसलमान कहलाएगा। उठे तो वैसे जैसे नबी उठते थे, चले तो वैसे जैसे नबी चलते थे, सोए तो वैसे जैसे नबी सोते थे, खाए तो वैसे जैसे नबी खाते थे, शादियां करे तो वैसे जैसे नबी ने करके दिखाई है, और नमाज पढ़े तो वैसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ के दिखाई है, इबादत भी करे तो वैसे जैसे नबी ने करके दिखाई है। जैसे आम का पेड़ अपने जड़ में से भी आम हो, अपने तने से भी आम हो, अपने पत्ते से भी आम हो, अपने फल से भी आम हो, तब वो आम का पेड़ होता है। मेरे भाइयों ऐसे ही मुसलमान वो होता है जो जड़ से भी इस्लामी मुसलमान हो, जिसके पत्ते भी इस्लामी हो, जिसके चलने में भी इस्लाम हो, जिसके उठने और बैठने में भी इस्लाम छलकता हो। मेरे भाइयों इसी जलसे के बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाइए और देख लीजिए इस्लाम की सरेआम रुसवाई और जिल्लत का मुशाहिदा देखना हो तो जलसे के बाहर दुकानों पे जाके लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर इन लड़कियों का शॉपिंग करना, उनका जलेबियां खरीदना, उनका सामान खरीदना, उनका चूड़ियां खरीदना और एक एक लड़की के पीछे 10-10 लड़कों का लगा रहना, ऐसा बताता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हों। ये आज मुशाहिदा करके देख लीजिए और हालात का जायजा लेकर देख लीजिए, ये हमारे इस्लामी जलसों का हाल है। हम कहां से मुसलमान नजर आते हैं, टोपी लगा के बैठ गए, हो गए मुसलमान। हमारी बेटियां बाहर जाके घूम रही हैं। साहब हमें उर्दू समझ में नहीं आती है, हाँ जलेबियां समझ में आती हैं तुम्हें, चूड़ियां समझ में आती है तुम्हें, नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर जलसों में आना समझ में आता है तुम्हें। मुशाहिदा करके देख लो मेरे भाइयों, इस्लाम से हमारा रिश्ता पत्थर और पानी की तरह नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी है, उसमें एक पत्थर डाल दीजिए, 2 दिन के बाद पत्थर को जब चाहो तब निकाल के फेंक दो, पत्थर अलग पानी अलग। इस्लाम नहीं है जब चाहो तब मुसलमान हो जाओ, जब चाहो तब निकल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता पत्थर और पानी का नहीं होना चाहिए, इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता रंग और पानी का होना चाहिए। खाने वाला रंग होता है ना, गुलाब जामुन में डाला जाता है, जर्दे में डाला जाता है, जलेबी में डाला जाता है, वो रंग लेके आइए 2 रुपए का 5 रुपए का कलर और पानी में डाल दीजिए। एक जग पानी में जैसी आप उस रंग को डालेंगे, अगर लाल रंग डाला तो वो पूरे पानी को लाल कर देगा, ग्रीन कलर डाला तो वो पूरे पानी को ग्रीन कर देगा, येलो कलर डाला तो उसने पूरे पानी को येलो कर दिया है। आप देखते हैं ना, अब रंग हमने पानी में डाल दिया, अब जरा रंग को अलग करके दिखाइए, नहीं होगा। चलो पानी को रंग से अलग करके दिखाइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पानी ना रंग को छोड़ने के लिए तैयार और ना रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार। पानी ने रंग को अपने अंदर ले लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर रंग दिया, अपने अंदर समो लिया। यही रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम का रिश्ता हमारे साथ पानी और रंग की तरह होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसा रच जाए, ऐसा बस जाए कि ना इस्लाम हमसे निकले और ना ही हम इस्लाम से निकले। जान चली जाए लेकिन इस्लाम ना जाए। मेरे भाइयों, पानी और रंग की तरह हमें इस्लाम में घुल जाना चाहिए। हम शादियां करें तो इस्लामी हो, हम चलें तो इस्लामी चाल चलें, हम उठें तो इस्लामी चाल उठें, हम घूमें तो इस्लामी चाल से इस्लाम छलकता हुआ हो। हमारे उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में इस्लाम नजर आता हो। कोई आदमी हमसे इस्लाम को दूर करना चाहे तो न कर सके और हमसे इस्लाम को दूर करना चाहे तो न कर सके। जैसे ही आज़ान की आवाज आए, हय्या अलस्सलाह, हम अपनी दुकान बंद कर दें, अपना कारोबार बंद कर दें और फौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं, इसलिए कि आवाज आ चुकी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
اس جملے کو سننے کے باوجود بھی اگر تم دکان پر بیٹھے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کو بڑا نہیں۔ اگر اللہ کو بڑا مانا ہوتا تو رزق دینے والا اللہ تھا، تو اپنی دکان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ کا نام سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ کسٹمر زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو رزاق نہیں سمجھا ہے، تو نے اللہ کو رزق دینے والا نہیں جانا ہے۔ اذان کی آواز آئی تو دکان بند کر دے، یہی تو اللہ کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ اب اللہ ہی رازق ہے۔ تو نے لا الہ الا اللہ جب پڑھا ہے تو اللہ کو رازق بھی مانا ہے، اللہ کو خالق بھی مانا ہے، اللہ کو غفار بھی مانا، اللہ کو ستار بھی مانا ہے۔ تیرے کسٹمر جاتے ہیں تو جائیں لیکن نماز نہ جانے پائے، آؤ، اس لیے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ آج یہ کسٹمر چلے جائیں گے دوسری دکان سے خرید لیں گے، خرید لینے دو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندو اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے ہمیں روزی مل جائے گی، یہاں سے ہمیں رزق مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلام کا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن، اسلام کی ایک تعریف میں نے آپ کے سامنے یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے تاکہ اسلام سمجھ میں آ سکے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ پتھر اور پانی کی طرح نہیں، رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ معمولی رشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا غیر معمولی رشتہ ہونا چاہیے۔ پھر سے سن لو، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ساری چیزوں میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام ہمیں نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکتا ہے اور ہمیں جنتی بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں ہوا ہے۔ بہت پہلے ہم سے تاریخ لی گئی مدرسے کے تعاون کے لیے، ایک بنگلہ دیش سے مولانا کو آنا تھا، وہ نہیں آ پائے، ویزا نہیں مل سکا۔ میرے بھائیوں، بہرحال آپ کے سامنے میں